رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس ایک اونٹنی بھی اسے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اسی طرح ان دونوں کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی وہی سوال کیا۔ ان دونوں نے اپنی حاجات بتائیں۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے۔ آج میرے گھر پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل، دور ہو، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید، تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں۔ کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلوس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ کوڑی نے کہا، واہ، کیا خوب! یہ مال تو میرے کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آئے اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آئے اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج سوائے خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس پہ اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔